نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قتل کی اقسام اور اس کے احکام۔ قتل کی 5 قسمیں ہیں: عمد، شبہ عمد، خطا، قائم مقام خطا اور قتل بالسبب۔ نمبر 1، قتل عمد ایسا قتل ہے کہ قاتل اپنے مقتول کو مار ڈالنے کے ارادے سے اس پر ہتھیار یا وہ چیز استعمال کرے جو ہتھیار کے مانند یعنی ہتھیار کی طرح ایک عضو کو دوسرے عضو سے جدا کرے۔ اس میں قاتل گناہگار بھی ہوتا ہے اور قصاص بھی واجب ہے، اور اگر وہ اس کا رشتہ دار ہو تو حرمان میراث بھی ہے، یعنی میراث سے بھی محروم رہتا ہے۔ نمبر 2، قتل شبہ عمد ایسا قتل ہے کہ جس میں مقتول کو مار ڈالنے کی نیت ہو مگر اس پر ہتھیار یا مثل ہتھیار استعمال نہ کرے۔ مثلاً ایسی چیز سے مار ڈالا ہو جس سے مقتول غالباً طور پر ہلاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ بڑا پتھر یا بڑی لاٹھی، یا اس سے غالباً ہلاک نہ ہوتا ہو۔ اس قتل کا حکم یہ ہے کہ اس کا قاتل گناہگار ہے، کفارہ اور دیت مغلظہ واجب ہوگی اور حرمان میراث بھی ہوگا۔ نمبر 3، قتل خطا یہ ایسا قتل ہے کہ قاتل نے مقتول کو خطاً قتل کیا ہو۔ پھر قتل خطا کی 2 قسمیں ہیں: خطائے ارادی اور خطائے فعلی۔ خطائے ارادی یہ ہے کہ قاتل کسی شخص پر تیر مارے کہ یہ شکار ہے یا حربی ہے، اور قتل کرنے کے بعد معلوم ہو چکا ہو کہ وہ مسلمان ہے۔ اور خطائے فعلی یہ ہے کہ تیر نشانے پہ مارا یا گولی نشانے پہ چلائی اور وہ گولی یا تیر کسی انسان کو جا لگے اور وہ مر جائے۔ اس قتل کا حکم یہ ہے کہ کفارہ ہے اور دیت عاقلہ پر واجب ہے اور حرمان میراث بھی ہے اس میں۔ نمبر 4، قتل قائم مقام خطا یہ وہ قتل ہے کہ کسی نے حالت نیند میں کسی کو پکڑ کر مار ڈالا یا بحالت نیند گلا گھونٹا اور وہ مر گیا۔ اس قتل کا حکم بھی بعینہ ہی قتل خطا کی طرح ہے۔ نمبر 5، قتل سبب وہ قتل ہے جو مقتول کے قتل کا سبب ہو۔ مثال کے طور پر کسی نے اپنی زمین میں کوئی کنواں کھودا اور اس کے اندر کوئی شخص گر کر مر گیا، یہ آدمی اس کے قتل کا سبب ہوا۔ اس کا حکم یہ ہے کہ قاتل پر نہ قصاص واجب ہے، نہ دیت اور نہ حرمان میراث ہے۔ اس قتل کے علاوہ باقی سب موانع ارث ہے، یعنی وراثت سے مانع ہیں۔